نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو سبق ہے اس کا نام ہے بر الوالدین، جس کا مطلب ہوتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قبل اس کے کہ ہم آج کے سبق کا آغاز کریں، اس سے پہلے اس سبق کے الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں۔ برا یا برو برن، والدی صلے کے ساتھ باب سمیعہ سے فرما بردار ہونا، حسن سلوک کرنا۔ برن جمع ابرار، بالوالدین صلے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ ولد جمع اولاد و ولدہ، لڑکا اولاد۔ شفیق جمع شفقاء، مشفق مہربان۔ مرعى جمع مراع، چراگاہ چارہ۔ رعا یرعا رعیا و مرعا، الماشیۃ صلے کے ساتھ باب فتحہ سے چرانا۔ ماشیۃ جمع مواشن، مویشی۔ العشاء عشاء، رات کی ابتدائی تاریکی۔ حلب یحلب حلبا، الشاة ونحوها صلے کے ساتھ باب نصرہ سے دودھ نکالنا۔ قدم یقدم قدوما، البلد من السفر صلے کے ساتھ باب سمیعہ سے آنا واپس ہونا۔ لبن جمع البان، دودھ۔ ذهب یذهب ذهابا به صلے کے ساتھ باب فتحہ سے کسی کے ساتھ جانا، لے جانا۔ بعود یبعد بعدا، باب کرومہ سے دور ہونا۔ علف جمع اعلاف، گھاس چارہ دانا۔ تأخر یتأخر تأخرا، باب تفاعل سے لیٹ ہونا، بعد میں آنا، پیچھے رہ جانا۔ جائع جمع جیاع کے معنی بھوکا۔ رقد یرقد رقدا ورقودا، باب نصرہ سے سونا لیٹنا۔ شیخ جمع شیوخ و مشائخ کے معنی بوڑھا۔ عجوز جمع عجز کے معنی بوڑھی، سن رسیدہ، اور بوڑھا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ حزن یحزن حزنا و حزنا، باب سمیعہ سے رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا۔ ندم یندم ندما و ندامتا علی الامر صلے کے ساتھ باب سمیعہ سے شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا، پچھتانا۔ اسفن کے معنی ہائے افسوس۔ فکر یفکر تفکیرا فی الامر صلے کے ساتھ باب تفعیل سے خوب غور کرنا، خوب سوچنا۔ ایقظ یوقظ ایقاظا من نومہ ونحوہ صلے کے ساتھ باب افعال سے جگانا۔ کریہ یکرہ کرہا و کراہتا، الشیء صلے کے ساتھ باب سمیعہ سے ناپسند کرنا، برا سمجھنا۔ وقف یقف وقوفا، باب ضربہ سے کھڑا ہونا، رکنا، ٹھہرنا۔ بکا یبکی بکاء، باب ضربہ سے رونا۔ صاح یصیح صیحا و صیحتا، باب ضربہ سے چیخنا، چلانا۔ قدم جمع اقدام، قدم پاؤں۔ بات یبیت بیتا و بیاتا، باب ضربہ سے رات گزارنا۔ قبل یقبل قبولا، الشیء صلے کے ساتھ باب سمیعہ سے قبول کرنا۔ انحدر ینحدر انحدارا، باب انفعال سے نیچے اترنا۔ جبل جمع جبال، پہاڑ۔ سد یسد سدا، الثلمۃ صلے کے ساتھ باب نصرہ سے بند کرنا۔ اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کان رجل لہ ابوان کبیران و اولاد صغار، ایک شخص کے بوڑھے ماں باپ تھے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وکان برا بالوالدین شفیقا علی الاولاد، اور وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور اولاد پر شفقت کرنے والا تھا۔
وَكَانَ يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ فِي الصَّبَاحِ إِلَى الْمَرْعَى، اور وہ روزانہ صبح سویرے چراگاہ کی طرف جاتا تھا، وَيَرْعَى الْمَاشِيَةَ، اور مویشیوں کو چراتا تھا، وَيَرْجِعُ بِهَا فِي الْعِشَاءِ، اور عشاء میں یعنی رات کی اندھیری میں ان کو لے کر واپس آتا تھا، فَيَحْلِبُهَا وَيَسْقِي وَالِدَيْهِ وَأَوْلَادَهُ الصِّغَارَ، اور ان کا دودھ دوہتا تھا اور اپنے والدین اور چھوٹے بچوں کو پلاتا تھا۔ وَكَانَ أَبَوَاهُ وَأَوْلَادُهُ الصِّغَارُ يَنْتَظِرُونَ قُدُومَهُ، اور اس کے والدین اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرتے تھے۔ وَلَا يَنَامُونَ، اور وہ نیند کو بہلاتے تھے یعنی سوتے نہیں تھے، حتیٰ یحضر الرجل، یہاں تک کہ وہ شخص حاضر ہوتا، ویسقیہم اللبن، اور ان کو دودھ پلاتا۔ مرۃ ذهب الرجل بالماشیۃ الی المرعى، ایک بار آدمی مویشیوں کے ساتھ چراگاہ کی طرف گیا، فبعد فی طلب الشجر والعلف فتأخر ذلك اليوم، تو وہ درختوں اور چاروں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، لہذا اس دن اس نے تاخیر کر دی۔ فرجع إلى البيت وقد ذهب كثير من الليل، لہذا وہ گھر اس حال میں لوٹا کہ رات زیادہ ہو چکی تھی، رات گہری ہو چکی تھی، رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا تھا۔ یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں اس جملے کے۔ وانتظر ابوہ وامہ طویلا، اور اس شخص کے والد اور اس کی والدہ نے بہت دیر تک انتظار کیا۔ وکان ابوہ جائعا، اور اس کے والد بھوکے تھے۔ وکانت امہ جائعۃ، اور اس کی امی بھی خالی پیٹ تھیں۔ ورقد ابوہ ورقدت امہ بعد الانتظار الطویل، اور طویل انتظار کے بعد اس شخص کے والد اور اس کی والدہ کی آنکھ لگ گئی۔ ورجع الرجل ودخل البیت، اور وہ شخص واپس آیا اور گھر میں داخل ہوا۔ فوجد ان اباہ الشیخ قد رقد وان امہ العجوز قد رقدت، تو پایا کہ اس کے والد سو چکے ہیں اور اس کی والدہ بھی محو خواب ہیں یعنی سو چکی ہیں۔ فتأسف الرجل وحزن كثيرا وندم على تأخيره، تو اس آدمی نے افسوس کا ہاتھ ملا اور بہت رنجیدہ ہوا، غم زدہ ہوا اور اپنی تاخیر پر شرمندہ ہوا۔ وقال، اور کہا، اسفا، ہائے افسوس، انی تأخرت اليوم فی المرعى، آج میں نے چراگاہ میں تاخیر کر دی۔ وبعدت فی طلب الشجر والعلف لأرعى الماشیہ حتی رقد الشیخ ورقدت العجوز، اور میں درختوں اور جانوروں کے چاروں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا تاکہ مویشیوں کو چراؤں، یہاں تک کہ بزرگ صاحب سو گئے اور بزرگ خاتون سو گئیں۔ وفکر الرجل هل یوقظ الشیخ والعجوز، اور اس شخص نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ کیا بوڑھے شخص اور بوڑھی خاتون کو اٹھایا جائے۔ وکرہ الرجل ان یوقظ الشیخ والعجوز، اور پھر اس نے ناپسند کیا، نامناسب سمجھا کہ بوڑھے والد اور بوڑھی والدہ کو بیدار کیا جائے۔ وَكَانَ أَهْلُهُ وَأَوْلَادُهُ يَنْتَظِرُونَ، اور اس شخص کی اہلیہ اور اس کے بال بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وَكَانُوا جِيَاعًا فَطَلَبُوا مِنْهُ اللَّبَنَ، اور وہ بغیر کھائے پیے تھے تو انہوں نے اس سے دودھ طلب کیا۔ وَلَكِنَّ الرَّجُلَ كَرِهَ أَن يَسْقِيَ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ قَبْلَ وَالِدَيْهِ، لیکن آدمی نے ناپسند کیا کہ اپنے والدین سے پہلے اپنی اہلیہ اور اپنے بال بچوں کو دودھ پلائے۔ وخاف اللہ،
اور اللہ سے ڈرا، وقال اور کہا، کیف اسقیکم ولم اسقہما، میں تم کو کیسے پلا سکتا ہوں جبکہ میں نے ان دونوں کو نہیں پلایا ہے، انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں تب تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وحلب الرجل الماشیۃ ووقف ينتظر ان يستيقظ ابواہ، آدمی نے مویشی کا دودھ دوہا اور کھڑے ہو کر اپنے والدین کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وبقی واقفا والقدح علی یدہ، اور کھڑا رہا اور پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ والاطفال یبکون ویصیحون عند قدمہ ولکنہ لم یسقہم شیئا من القدح ولم یشرب، اور بچے اس کے قدموں میں رو رہے تھے اور چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن اس نے پیالے میں سے ان کو کچھ بھی نہیں پلایا اور نہ خود پیا۔ وبات قائما والقدح علی یدہ، اور کھڑے ہو کر رات گزاری اس حال میں کہ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وطلع الفجر واستيقظ والداه، صبح ہوئی اور اس شخص کے والدین بیدار ہوئے۔ فقدم الرجل لهما قدح اللبن فشربا ثم سقى اولاده، تو اس شخص نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا تو انہوں نے نوش کیا، پھر اس شخص نے اپنے بال بچوں کو پلایا۔ وقد رضی اللہ عن هذا الرجل الذي كان برا بالوالدین، اور اللہ تعالی اس شخص سے راضی ہو گئے جو والدین کا فرما بردار تھا، اور اس نیک عمل سے بھی خوش ہو گئے اور اس کو قبول کر لیا۔ ومرة كان هذا الرجل البر ماشيا في الليل، ایک مرتبہ یہ فرما بردار شخص رات میں چل رہا تھا۔ فرأى غارا فقال، تو اس نے ایک غار دیکھا تو کہا، ابیت اللیل فی هذا الغار واخرج فی الصباح، آج کی رات میں اس غار میں گزاروں گا اور صبح سویرے نکل جاؤں گا۔ ودخل الغار لیبیت، اور رات گزارنے کے واسطے غار میں داخل ہو گیا۔ فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علیہ الغار، تو پہاڑ سے ایک چٹان ڈھل کی یا لڑ کی اور اس شخص پر غار کو بند کر دیا۔ فدعا اللہ بهذا العمل الصالح، تو اس نے اللہ سے دعا کی اس نیک عمل کے ذریعے سے۔ وقال، اور کہا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاکشف هذه الصخرة، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے یعنی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ابتغاء وجهك تیری رضا کی خاطر کیا تھا، فاکشف هذه الصخرة، تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ فأجاب اللہ دعوة هذا الرجل الصالح وأعانه، لہذا اللہ نے اس نیک آدمی کی دعا قبول کی اور اس کی مدد کی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا سبق آئندہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ فقط والسلام۔